بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کئی قسم کی ہوتی ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو 5 مین بڑی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہ کون کون سی ہیں، جس میں پورا پاکستان کے جو بندے ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ میں بھی کاش اس میں ایجنسیز میں جا سکتا، میں بھی اس میں کام کر سکتا۔ اور آج تک ایک بھی ایجنسیز کا بندہ جو پاکستان کی ایجنسیز جو دنیا میں پہلے نمبرز پہ کبھی بھی پکڑا نہیں گیا، وہ کون سی ایجنسیز ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئی ایس آئی کی، جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے۔ آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس، یہ پاکستان کا سب سے بڑا خفیہ ادارہ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور یہ آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان میں پوری فوج کے جو بندے ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، جو ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ملک کے باہر بھی ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ اور آج تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کوئی پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریڈی والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹر بھی ہو سکتا ہے، پورے ادارے میں سے کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، ہر 3 میں سے ایک بندہ آئی ایس آئی کا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ بھی پاک فوج کا ایک اہم ترین ادارہ ہے اور خفیہ ادارہ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، اور پاکستان آرمی کے اہلکار ہی اس میں کام کرتے ہیں۔ دشمن ممالک کی فوج میں کیا ہو رہا ہے یہ اس کی جاسوسی کرتی ہے، سلیپر سیلز کی نشاندہی کرتی ہے، اور جس میں سے اگر کارگل کی جنگ ہو رہی تھی اس میں سب سے اہم کردار ایم آئی کا بھی رہا ہے۔ تو جی ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں رینجرز کی، اور رینجر انٹیلیجنس یہ برٹش دور میں بنائی گئی ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے بارڈر پر کنٹرول، بارڈر کے باہر کچھ کیا ہو رہا ہے، بارڈر کے اندر کیا ہو رہا ہے، بارڈر کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کی جاسوسی کرنا ہوتا ہے۔ اور جو انڈیا کے ساتھ ہمارا پاکستان کا بارڈر 912 کلومیٹر ہے، وہاں پہ بھی رینجرز ہی تعینات ہوتے ہیں۔ اب اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے پنجاب رینجر اور سندھ رینجر۔ ان کا یہ انسانی سمگلنگ کو بھی روکتی ہے، سائبر کرائم بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، پاکستان کی جو سیفٹی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ بڑی مشہور بھی ہے، اور بارڈر کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد سب سے اہم بات کر لیتے ہیں نیوی کی۔ یا ناظرین، نیوی کے بارے میں، نیوی انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایس ایس جی کمانڈو کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ نیوی آپ کے جو سمندری راستے ہوتے ہیں پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ سارا ان کے سمندر کے اندر کیا ہو رہا ہے، باہر سے کچھ جو سمندری راستے ہیں ان سے کوئی داخل نہیں ہو رہا۔ اور یہ میں سب سے آپ کو اہم بات بتا دوں کہ نیوی ایس ایس جی کمانڈو کے ساتھ مل کر بھی دنیا میں، پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اور یہ ایک اہم ترین اور پاکستان کا اہم ترین ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے۔ جی ناظرین، اس کے بعد سب سے اہم پہ بات کر لیتے ہیں پاکستان ایئر فورس انٹیلیجنس۔ جی ناظرین، پاکستان ایئر فورس انٹیلیجنس، جن کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے، اور یہ ایک ریسرچ ادارہ بھی ہے، اور یہ ایک ڈیفنس کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس پہلے نمبرز پہ آیا جب انڈیا کا ابھینندن آیا تھا، تو اس کا کیا حال ہوا تھا۔ اس کے بعد سے پاکستان کا جو پہلے نمبرز پہ آنے والا ادارہ آئی ایس اے کے بعد اگر کسی کو کہا جائے تو وہ پاکستان ایئر فورس کی انٹیلیجنس ہے۔ پاکستان ایئر فورس انٹیلیجنس پوری دنیا میں مشہور ہے، بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی ہیں۔ تو جی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں انٹیلیجنس بیورو آئی بی، جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ان کا آرڈر لیتی ہے اور ان کو ہی رپورٹس پیش کرتی ہے، اور یہ ان کا انٹیلیجنس بیورو بہت اہم کام پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور یہ آئی ایس اے کے بعد اگر اس کا نام آتا ہے تو وہ ہے انٹیلیجنس بیورو آئی بی۔ تو جی ناظرین، یہ تھی پاکستان کی خفیہ ایجنسیز جن کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو کچھ اور بھی ایجنسیز کے بارے میں بتانا، وہ ایجنسیز نہیں ہے مگر ان کو ایجنسیز کہا بھی جا سکتا ہے اور کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے جن کو کہا گیا ہے کہ یہ ایجنسیز ہے سی ٹی ڈی، مگر یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یہ ایجنسیز نہیں ہے، یہ صرف اپنا کام کرتی ہے۔ یہ ایک پولیس کا ادارہ ہے، جس میں سے اگر کہاں پہ پولیس نے ریڈ وغیرہ کرنا ہو تو یہ وہاں پہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، یہ انفارمیشن سی ٹی ڈی والے لے کے وہاں پہ جو پولیس کو دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایجنسیز ہے، مگر یہ ایجنسیز نہیں ہے۔ جس طرح کسٹم والے ہیں وہ بھی ایجنسیز نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے جیسا کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایف آئی اے کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایجنسیز ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز، مگر ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف ملک کے اندر سے جو کوئی کام ہوتے ہیں، کسی ادارے کی اگر انویسٹیگیشنز ہوتی ہے تو وہ پھر وہ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہماری جو مین بڑی ایجنسیز ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا، ایک تو سب کا جو باپ ہے آئی ایس آئی، اس کے بعد ساری جو چھوٹے موٹے وہاں پہ ہیں، مگر وہ اپنے طور طریقے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ تھینکس، اللہ حافظ۔